على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض رواه الترمذي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. معزز و محترم سامعین کرام، شادی بیاہ کا موسم شروع ہو چکا ہے. ناصر سمجھتا ہوں کہ اس کے متعلق بھی کچھ باتیں پیش کروں تاکہ ہمارے سماج اور معاشرے میں شادی بیاہ اور نکاح جو مشکل سے مشکل ترین ہوتا چلاتا رہا ہے اور جیسے جیسے ایام گزرتے ہیں ہماری شادیاں مشکل ہوتی جا رہی ہیں، ہم اس کو آسان بنانے کی کوشش کریں. اور آسان اسی وقت ہوگی جب ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق شادیوں کو رواج دیں گے. شادیوں کے مشکل ہونے کا ایک بہت ہی بڑا سبب یہ ہے کہ آج لوگ شادی بیاہ میں ذات برادری کی پابندی کو لازم سمجھتے ہیں کہ جو جس ذات برادری کا ہے اسی ذات برادری میں شادی کر سکتا ہے، جو جس خاندان کا ہے اسی میں کر سکتا ہے، دوسرے میں نہیں کر سکتا. لوگوں نے ایسا ماحول بنایا ہوا ہے کہ اگر کوئی کرنا بھی چاہے تو لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں، جبکہ اسلام میں کوئی ایسی پابندی نہیں ہے کہ اگر وہ انصاری ہے تو انصاری میں ہی کرے، خان ہے تو خان میں ہی کرے، صدیقی ہے تو صدیقی میں کرے، ادریسی ہے تو ادریسی میں کرے، عثمانی ہے تو عثمانی میں کرے. ایسی کوئی بھی دلیل نہیں ملتی ہے کتاب و سنت کے اندر جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنی برادری میں ہی شادی کرے. لیکن آج جب نکاح کا معاملہ آتا ہے، رشتہ جوڑنے کا معاملہ آتا ہے، تو سب سے پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ تم کس برادری کے ہو. یہ نہیں پوچھتے تمہارا ایمان کیا ہے، تمہارا عقیدہ کیا ہے، تم کس جو ہے مسلک و جماعت کو فالو کرتے ہو. سب سے پہلے برادری کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں. اور اس کو پوچھنے کے بعد اگر اختلاف نظر آتا ہے، کوئی آدمی کسی برادری کا ہے اور سامنے رشتہ کسی اور برادری سے آ رہا ہے تو فوراً انکار کر دیا جاتا ہے. اور اس میں زیادہ تر انکار والدین کی طرف سے ہوتا ہے. کبھی ماں کی طرف سے ہو جائے گا انکار کی نہیں دوسری برادری کی لڑکی میں نہیں لا سکتی، دوسری برادری میں اپنے لڑکی کی شادی نہیں کر سکتے. کسی باپ کو بولے گا کہ برادری کی پابندی ضروری ہے، ہم دوسری برادری میں شادی نہیں کر سکتے. آئیے ہم معلوم کرتے ہیں کہ کیا یہ پابندی اسلام میں ہے. اور اس کے معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے آخری رسول اور ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر، تمام پیغمبروں کے امام، تمام رسولوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ساری شادیاں کی، لیکن آپ نے اپنی شادیوں میں برادری کو لازم نہیں قرار دیا. برادری کو لازم نہیں قرار دیا. آپ قریش خاندان کے تھے، آپ کی بہت ساری بیویاں قریش خاندان کی بھی تھی اور غیر قریش خاندان کی بھی تھی. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی تھی، عائشہ قریشی تھی، حفصہ قریشی تھی، ام حبیبہ قریشی تھی، ام سلمہ قریشی تھی، سودا قریشی تھی. اس کے علاوہ جو دوسری بیویاں تھی وہ غیر قریشی تھی، وہ قریشی خاندان سے یا قریش خاندان سے نہیں تھی. جیسے زینب بنت جحش یہ غیر قریشیہ تھی، میمونہ بنت الحارث یہ غیر قریشیہ تھی، زینب بنت خزیمہ غیر قریشیہ تھی، جویریہ بنت الحارث غیر قریشیہ تھی، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر قریشیہ تھی. اتنی ساری بیویاں آپ کی ایسی تھی جو آپ کے خاندان قریش سے تعلق نہیں رکھتی. اگر یہ بات فضیلت والی ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ہی خاندان میں اپنے خاندان سے تمام عورتوں کا انتخاب کرتے، لیکن آپ نے بہت ساری عورتوں کا انتخاب کیا جو غیر قریشیہ تھی. اور ایک اور مثال سے میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں. صحیح بخاری کی مشہور روایت ہے، وہ واقعہ ہر کوئی جانتا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے اور اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کرتی ہے تاکہ آپ اس کو اپنی زوجیت میں لے لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول نہیں کرتے. اتنے میں غریب صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو اس کا نکاح مجھ سے کر دیجیے. لمبا واقعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے پاس کچھ دینے کے لیے مہر میں ہے کہ نہیں؟ مہر میں تم کیا دو گے؟ جاؤ گھر میں لوہے کے انگوٹھی کے نہ وہ بھی لے کر کے آ جاؤ. گھر میں گئے تو انگوٹھی بھی نہیں.
جو لوگ مالداری کی شرط لگاتے ہیں کہ میں اتنے جو ہے مالدار خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، غریب خاندان میں اپنی بیٹی نہیں دے سکتا، اس واقعے پر غور کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا کہ گھر میں جاؤ، مہر کے لیے انگوٹھی تلاش کرو، لوہے کی انگوٹھی ملے وہی لے کر آ جاؤ۔ انگوٹھی نہیں ملے گی، لوہے کی انگوٹھی بھی گھر میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بولیے ایک چادر ہے، بولا چادر میں سے اگر کسی سوچ کو دے تو تم کیا اوڑھو گے؟ اگر وہ اوڑھے گی تو تم نہیں اوڑھ سکتے، اگر تم اوڑھو گے تو نہیں اوڑھ سکتی۔ ایک حل بتاتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہیں؟ کچھ صورتیں تم نے قرآن کی حفظ کی ہیں؟ کہا ہاں کچھ صورتیں حفظ کی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارا نکاح اس عورت سے کر دیتا ہوں اور مہر میں وہ صورتیں ہو جائیں گی، وہ صورتیں اس عورت کو یاد کر دیں۔ غور کیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں برادری کا سوال کیا، ذات برادری کا سوال کیا آپ نے کہ تم کس خاندان کے ہو، اس کے کس خاندان سے ہے، تمہارا تعلق کس قبیلے اور خاندان سے ہے، اس کا تعلق کس قبیلے اور خاندان سے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے ایمان والو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور تم کو خاندانوں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ متقی ہونا یہ باعث شرف اور عزت ہے۔ برادری کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی کسی بھی خاندان اور برادری کا ہو، قیامت کے لیے کوئی برادری اور خاندان کی بنا پر جنت میں نہیں جائے گا، ایمان کی بنا پر اور عمل کی بنا پر جنت میں جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من بطأ بعمله لم يسرع به نسبه، جس کو اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب آگے نہیں لے جا سکتا۔ اور دوسری حدیث سنن ترمذی کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے پاس کوئی نکاح کا پیغام بھیجے اس کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو تو اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دو۔ یہ نہ پوچھو کس برادری کا ہے، کس خاندان کا ہے، من ترضون دینہ وخلقہ، دو چیز آپ نے بیان کی، اس کے اخلاق سے راضی ہو، اس کے دین سے راضی ہو تو برادری پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنی برادری میں مل جائے، اس کے پاس دین ہو، عقیدہ ہو، ساری چیزیں ہو تو بہت بہتر ہے۔ برادری میں شادی کرنا حرام نہیں، بہتر اچھی بات ہے، لیکن برادری کا بہانہ بنا کر شادیوں میں تاخیر کرنا اور اس کو ضروری قرار دینا یہ بالکل غلط بات ہے۔ صحیح بخاری کی جو دوسری روایت ہے اس کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا عورتوں سے نکاح چار چیزوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، مال کو دیکھ کر کے کچھ لوگ کرتے ہیں، کچھ لوگ جو اس کے حسب و نسب و خاندان کو دیکھ کر کے کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر کرتے ہیں، اور کچھ لوگ دینداری کو دیکھ کر کرتے ہیں۔ یہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب پر بذات الدین، دین کو ترجیح دو، مال کی کوئی حیثیت نہیں، حسن و جمال کی کوئی حیثیت نہیں، حسب و نسب کی کوئی حیثیت نہیں، اگر کوئی اہمیت والی چیز ہے تو وہ دینداری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اپنے سماج اور معاشرے میں شادیوں کو آسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ذات برادری کی جو لعنت ہے، ایک ہی گاؤں میں پورے کے پورے لوگ ایمان والے ہیں، اس کے باوجود اپنے درمیان ذات برادری کا اختلاف ہوتا ہے، پھر اس اختلاف کی وجہ سے لوگ اپنی بیٹیوں کو مشرکوں کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو ان لوگوں کے ہاتھوں میں تھما دیتے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کی بھی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس جو ہے نشے میں کہ ہم نے فلاں برادری میں ہم نے اپنے آپ کو فلاں برادری میں پایا اور فلاں برادری میں ہم پیدا ہوئے، اس برادری سے ہٹ کر اپنی بیٹی کو ہم نہیں لے سکتے، ایسا بھی آدمی ہو لیکن اپنی برادری کا ہونا چاہیے۔ یہ بہت بڑی گمراہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس گمراہی سے بچائے اور کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔